السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر سے خبر میں ناتیہ مرزا میں خوش آمدید۔ ناظرین، پی ٹی آئی کے حکومت کا خاتمہ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جانے کے بعد ان کا بیانیہ جو کہ منسوب ہے کہ جی ہمیں بین الاقوامی سازش یا امریکن سازش کے تحت ہمیں نکالا گیا اور اس کے جو اعلی کار بنے ان کو وہ حکومت دے دی گئی۔ بہرحال یہ ایک بیانیہ ہے، اس پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے پہلے بھی میٹنگ ہوئی، اعلامیہ جاری ہوا، دوبارہ میٹنگ ہوئی، اعلامیہ جاری ہوا، لیکن پی ٹی آئی اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ آج خان صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی اپنے جو سپورٹرز تھے، جو فالوورز تھے، جو ووٹرز تھے کہ آپ لوگ تیار رہیں، اسلام آباد کے کال دی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ کس طرح سے دور ہوگی، یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے اور اب یہ جو بحث چھڑ گئی ہے، ایک مخلوط حکومت بھی بن گئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بحث ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ یہ معاملات کس نہج پر جائیں گے اور یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کس طرح سے وہ طریقہ کار ہو سکتا ہے جس میں پی ٹی آئی کو یہ یقین ہو جائے کہ جی معاملوں میں کلیئرٹی ہے اور وہ حل ان کا واحد مطالبہ ہے کہ جی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ دوسری طرف اور کیسز بھی ہیں جس میں اسکینڈلز کہہ لیجئے، ہیلی کاپٹر کا بھی سامنے آیا، توشہ خانہ کا بھی سامنے آیا۔ پی ایم ایل این کے جو کرتا دھرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم انتقام نہیں لیں گے لیکن حساب تو ہوگا۔ کیا خان صاحب مشکل میں ہوں گے آنے والے وقت میں؟ مخلوط حکومت ہے، کچھ خبریں نیشنل گورنمنٹ کی بھی سامنے آ رہی ہیں ادھر ادھر سے۔ لندن میں ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں، انتخابی معاہدہ جس پر بھی بظاہر ایک ڈیڈ لاک ہے۔ ان تمام چیزوں پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں جو سینئر شہباز صاحب ہیں پروگرام میں، ان سے آپ کا تعارف کراتے ہیں۔ عبدالباسط صاحب سینئر ڈپلومیٹ بھی ہیں، مختلف جگہوں پہ ان کی تعیناتی رہی ہے، سینئر ہمارے ساتھ پروگرام بھی کرتے رہے۔ السلام علیکم عبدالباسط صاحب، تھینک یو سر فار یور ٹائم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ فار ہیونگ۔ نصیر لغاری صاحب سینئر پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، تھینک یو سر، اور جرنلسٹ بھی ہیں، ہمارے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ نصیر لغاری صاحب، آپ کے ٹائم کا بھی۔ راجہ عامر عباس ہے، لیگل ایکسپرٹ، پولیٹیکل اینالسٹ، اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو ویری مچ راجہ عامر عباس ہے، جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ لیکن میں ذرا راجہ عامر عباس کے ساتھ بعد میں آتی ہوں، میں ذرا عبدالباسط صاحب سے بات کرنا چاہوں گی۔ عبدالباسط صاحب، بات کا آغاز میں اس لیے آپ سے کروں گی کہ آپ کی اپنی ایکسپرٹیز بھی ہیں۔ جب یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جو سائفر ٹیلی گرام ہے اور یہ اس طرح سے آتا ہے اور پھر نیشنل وہاں پہ دوسرا پی ٹی آئی کا بیانیہ یہ ہے کہ جی یہ تھریٹ تھی اور بلکہ ایک کانسپریسی تھی، اور ظاہر ہے دیگر حلقے جس میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں اور جس میں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بھی ایک اعلامیہ کہ جی کانسپریسی نہیں تھی، تاہم انٹرفیئرنس تھی۔ ہاؤ یو سی دس سر؟ بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادیہ، اب تو یہ بحث اس قدر عجیب سی ہو گئی ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ اسے کیا جواب دے۔ یہ تو دیکھیے الفاظ کی ہیرا پھیری ہے یہ الفاظ کی ہیرا پھیری ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ تمام پولیٹیشینز اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ذرا ان کو ڈیفائن کر لیں ان الفاظ کو، تو کسی کو بھی کوئی ڈیفائن نہیں کر پائے گا۔ یہ سارا پولیٹیکل ریٹرک ہے۔ جہاں تک دیکھیے انٹرفیئرنس کا تعلق ہے، سفارتکاری میں انٹرفیئرنس کی بہت سی ڈائمنشنز ہو سکتی ہیں۔ سافٹ انٹرفیئرنس بھی ہو سکتی ہے، ہارڈ انٹرفیئرنس بھی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ چین کے جو دیگر مسلمز ہیں یا ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں ان کے بارے میں کوئی بیان دیتا ہے تو چائنا اس کو بھی انٹرفیئرنس قرار دے گا، ان کے سفیر کو بلائے گا بیجنگ میں، ان سے ان کے پروٹیسٹ کرے گا۔ ہم انڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہاں کے بھارت کے مسلمانوں کے حوالے سے مائنورٹیز کے بارے میں، یا وہ ہماری مائنورٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ بھی مداخلت تصور کی جاتی ہے۔ تو اس قسم کی سافٹ انٹرفیئرنس بھی ہوتی رہتی ہیں۔ پھر ہارڈ انٹرفیئرنس آبویسلی جو ہیں وہ حکومتیں کرتی ہیں، بڑی بڑی حکومتیں چاہتی ہیں کہ جو ممالک ہیں دوسرے وہاں پہ حکومتیں ان کے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو ٹو کریں، تو کانسپریسیز بھی ہوتی ہیں۔ اب میرے لیے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیے میں اتنا تو مجھے معلوم ہے اور میں بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ امریکی جو ڈونلڈ لو ہیں جو ایک 20 گریڈ کے آفیسر تھے، انہوں نے یقیناً ایک ڈسپلیجر کنوے کیا ہمارے سفیر کو کہ ہم پی ٹی آئی کے جو ہے طریقہ کار ہے ڈپلومیسی کا اس سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہر چیز پبلک ڈومین میں لے کر آ جاتے ہیں، تو ہمیں تھوڑا سا ڈسکمفرٹ محسوس ہوتا ہے۔ یہ ڈسپلیجر ضرور انہوں نے کنوے کیا۔ اب اگر انہوں نے کانسپریسی بھی کرنا چاہی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو چینج کریں تو مجھے اس میں بھی کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ جو میرے لیے امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا کوئی ڈومیسٹک کلوژن تھا اس میں کہ نہیں، یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ اگر خان صاحب اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کروانا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ
امریکی آفیسرز کو بلائیں، یہ انویسٹیگیشن ون سائیڈڈ ہی ہوگی. لیکن کیوں کہ ہم امریکیوں کو تو طلب نہیں کر سکتے پاکستان کہ آپ انویسٹیگیشن میں شامل ہوں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ مثال کے طور پر اب بہت سے بیانیے چلنا شروع ہو گئے ہیں. میں ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا شہباز گل صاحب کا یا ڈاکٹر شیرین مزاری صاحبہ کا کہ جی یہ تو ٹیلی گرام دکھایا ہی نہیں گیا تھا وزیر خارجہ کو، ان سے چھپایا گیا. اور پھر ایک بڑے محب وطن آفیسر نے خفیہ طور پہ وزیر خارجہ کو بتایا کہ اس قسم کا ایک ٹیلی گرام آیا ہے. ہم اس قسم کی باتوں میں اب پڑ گئے ہیں کہ ہم یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سائفر ٹیلی گرام جو ہے اس کے بارے میں بھی لوگوں کو آسانی سے ایکسیس ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. یہ جو ٹیلی گرام آیا ہے یہ صرف اور صرف فارن سیکرٹری کو ایڈریس تھا، اور پھر فارن منسٹر آن ریکارڈ ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے وہ ٹیلی گرام دیکھا، میں وزیر اعظم کے پاس لے کر گیا، پھر لیکن ہم نے کہا کہ اس وقت ہم اس سے بات نہیں کرتے، وہ آئی سی کی میٹنگ ہو رہی ہے. تو یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ ان نیسیسری پولیٹیکل ایڈوانٹیج حاصل کرنے کے لیے ہم نے اس کو کنٹروورسی میں تبدیل کر دیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بات مجھے نظر نہیں آتی. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی ڈومیسٹک کلوژن ہے یا کوئی یو ایس کے بیہیسٹ پہ کام کر رہا تھا تو اس کی ضرور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک نو ووٹ موشن کی بات ہے، نو کانفیڈنس موشن کی بات ہے، وہ تو ہم بڑے عرصے سے سن رہے ہیں کہ تیاریاں ہو رہی ہیں. اب یہ کس موقع پہ کس طرح بات ہوئی یہ نہ آپ جانتی ہیں نہ میں جانتا ہوں، صرف قیاس آرائیاں ہی کر سکتے ہیں. لیکن مجھے اپنے قوم کے حوالے سے بڑی بدقسمتی لگتی ہے کہ ہم نے وزارت خارجہ کو بھی کنٹروورشل بنا دیا، اچھے بھلے افسران کو بھی کنٹروورشل بنا دیا، اور پورا اپنا جو نظام ہے سائفر ٹیلی گرام کا وہ دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا کہ ہم کس طرح کام کرتے ہیں، ہمارے پروسیجرز کیا ہیں اور ہمارے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی. اوکے سر، میں اس کا آپ سے پوچھوں کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں کہ جس طرح سے پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کر دیا کانسپیریسی کا، پھر ہم جس طرح سے اب جلسے جلوسوں میں نعرے بازی کر رہے ہیں امریکہ کے خلاف اور اس قسم کی باتیں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کیا پاکستان کو آگے بھگتنے پڑیں گے؟ لیکن ذرا میں جنرل ریٹائر غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، ان کو بھی ویلکم کر لوں پروگرام میں. اور نذیر لغاری صاحب کی طرف میں آتی ہوں. نذیر لغاری صاحب، یہ اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی یا خان صاحب اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. بڑے بڑے جلسے جلوس کر رہے ہیں، لوگ ان کے جلسوں میں آ بھی رہے ہیں، قوم اس وقت ڈیوائیڈڈ بھی ہے. تو اس کا آپ کی نظر میں اس کا حل کیا ہے؟ پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہتی ہے تو ڈیفینیٹلی اٹ ول ڈینٹ آور اکانومی. یہاں سے معاملہ چلایا گیا ہے. یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ تو پچھلے سال سے چل رہی تھی، جب پی ڈی ایم نے اناؤنس کیا تھا، اپنا چارٹر دیا تھا، تو اس وقت یہ بات شامل کی تھی. بلکہ 2020 میں، 2021 بھی نہیں آیا تھا، 2020 میں جب انہوں نے اپنے کام کا آغاز کیا تھا، اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا گجرانوالہ میں، تو بھی یہیں سے انہوں نے شروع کیا تھا. اور اس کے بننے کے بعد یہ معاملہ شروع ہو گیا تھا. ستمبر 2020 میں انہوں نے یہ بھی طے کر دیا تھا کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد لانی ہے، یہ اس میں ان کی شیڈول میں تھا. بعد میں 2021 میں ان کا معاملہ ہوا ہے کہ جی پہلے استعفے دے دیجئے. انہوں نے کہا کہ نہیں استعفیٰ نہیں دیتے ہیں، ہم جا کر پروسیس میں جاتے ہیں، چلیں بھی ہم جاتے ہیں بائی الیکشن میں، ہم سینٹ کے الیکشن میں جاتے ہیں، اور ہم ان کو اس منزل پر لے جائیں گے کہ وہ خود استعفیٰ دے دیں. اور یہ ہوا تھا، یعنی یہ بھی ہوا تھا کہ انہوں نے خود بھی استعفیٰ دے دیا تھا. لیکن ابھی انہوں نے یہ آسرا لیا ہے، ایک ڈپلومیٹک کیبل کا انہوں نے آسرا لیا، ایک ڈپلومیٹک جو ٹیلی گرام ہے اس کا انہوں نے آسرا لیا ہے. دیکھیں اس طرح کے ڈپلومیٹک جناب عبدالباسط صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ساری زندگی سفارت میں گزاری ہے. انہوں نے خود درجنوں جو ہے وہ اس طرح کے چیزیں لکھی ہوں گی. انڈیا میں رہے ہیں، انڈیا روز ان کو انڈیا کہتا ہوگا کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں ہمارے ملک میں. روز ہم کہتے ہوں گے جی انڈیا پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، پاکستان کے اوپر الزام لگتا تھا کہ ہم مداخلت کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ ڈپلومیٹس اس طرح کی چیزیں بھیجتے ہیں کہ جی مجھے فارن آفس نے بلایا، فارن آفس نے مجھے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. یہ سارا کچھ ایک کہانی بنانا، اس کو پھر ایک کہانی میں ڈال دینا، مجھے یہ سمجھ میں اب تک نہیں آیا ہے. ایک تو یہ کہ یہ اس وقت نہیں طے ہوا تھا کہ جناب وہ لانا ہے، جس طرح ان کا بیانیہ بن گیا ہے کہ جی ادھر یہ ہوا اور ادھر وہ تحریک عدم اعتماد آ گئی. تو ایسا کچھ نہیں تھا. تحریک عدم اعتماد کو 1.5 سال پہلے تیاری ہو رہی تھی اور اس وقت لائی گئی. اور یہ بھی کچھ سر میں اس کو کنٹینیو کرتی ہوں.
میں اس کو سر کنٹینیو کرتی ہوں. 2 چیزیں. ایک تو یہ کہ خود باسط صاحب فرما رہے ہیں کہ تمام اداروں کو کنٹروورشل یا تمام چیزوں کو کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے. نذیر لغاری صاحب کا کہنا ہے کہ پوری ایک کہانی بنائی گئی ہے جو کہ بیانیہ بنایا جانے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ کس طرح سے ختم ہوگی, اس کے خاتمے کے لیے کیا سبب پیدا کرنے ہوں گے. میں مختصر صاحب بریک لے لیتی ہوں, واپس آتی ہوں تو راجہ عامر عباس صاحب سے اور جنرل مصطفیٰ صاحب سے اس پہ بات کریں. جی ناظرین, پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید. جنرل صاحب مجھے ذرا کوئی بتائے گا سر اس پر کہ یہ جو بات ہو رہی ہے جس پہ شیری بزاری صاحبہ بھی کہہ رہی ہے اور آج عمران خان صاحب نے دوبارہ سے یہ بات کی ہے کہ وہ جو سائفر تھا اس میں جس کو وہ ایڈریس کر رہے تھے, جس کو وہ مخاطب کر رہے تھے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو جائے گا, معافی مل جائے گی اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے, کیونکہ میں تو ملک کا سربراہ تھا, تو یہ مخاطب کس سے تھے سر؟ آپ کی رائے اس میں کیا ہے؟ دیکھیے بڑا مشکل سوال ہے. بیسیکلی تو وہ ایڈریس ان کو کر رہے تھے جن سے میرا خیال یہ تھا کہ وہ اس پہ کسی طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں یا جو اس تحریک کو کامیاب بنا سکتے ہیں یا ناکام بنا سکتے ہیں. آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں کون سے ایسے عناصر ہیں پاکستان میں جن کے پاس کون سی ایسی قوتیں ہیں جس میں شامل ہے تو آپ کی سیاسی قوتیں ہیں, باقیوں کے بارے میں آپ جانتی ہیں. بہرحال دیکھیے ایشو یہ ہے کہ ہم اس سے ایک, میں نے جب بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب تو خیر فوج نکل جائیں گے حکومت سے, لیکن یہ جو امریکن لیٹر گیٹ کا ایک ایسا مائنڈ فیلڈ چھوڑ جائیں گے جس سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا. ہم جتنی مرضی توجیہ پیش کر لیں, جو مرضی ہم کہنا چاہیں کہہ لیں, خان صاحب نے ایک بیانیہ ترتیب دیا, وہ عوام میں اس وقت مقبول ہوتا جا رہا ہے. اور آج خان صاحب کے ساتھ وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جو کل تو پی ڈی آئی کے ساتھ صرف پی ڈی آئی کی وجہ سے تھے, آج وہ صرف اس لیے کھڑے ہیں کہ ان کی جگہ جو لوگ مقرر ہوئے ہیں ان کے بارے میں ان کو کوئی حسن ظن نہیں ہے کسی بھی جگہ پر بھی. مطلب یہ ایک بنانا ریپبلک تو میرے خیال بہت پیچھے رہ جاتا ہے. صرف شاید پاکستان ہی ایسا ملک ہے جہاں پہ ایک شخص گرفتار ہے, وہ گھر میں بیٹھا ہوا اسپیکر ہے اور گھر میں بیٹھا ہوا ایکٹنگ گورنر بھی بن جاتا ہے اور ہے وہ جیل میں. ایکچولی یہ ریڈل مجھے سمجھ نہیں آیا, اب دنیا کو کیسے سمجھائیں گے. تو وہ لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں. اب اس بیانیے کو اتنی آسانی سے آپ لوگوں کے ذہن سے نہیں نکال سکتے. اس نو بیکم اے پولیٹیکل ٹول, اس کے حقائق جو بھی ہوں. دوسری طرف اس کے حقائق بھی ہیں. اگر آپ کا ایک جو پرائم منسٹر رہا ہے, اس وقت بھی لارجسٹ پارٹی کا سربراہ ہے, وہ ایک بات کر رہا ہے, تو کیوں نہیں ہم چاہتے کہ ہمارے جو ایک جوڈیشل کمیشن ہے جس میں سب اعتماد کر سکتے ہیں کسی حد تک, وہ بھی ہر جگہ اعتماد خرید نہیں کرتا ہمارا اس میں, کہ اس کا ایک دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اگر تو ایک انٹرفیرنس تو پاکستان میں ہوتی رہی ہے. یہ سنا تھا ڈاکٹر باسط بھی کہہ رہے تھے, ہم اس کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں. کیا پہلا کوشچن تو یہ, کیا ہم اس کو جاری رہنے دیں؟ یہ ٹائم ہے کہ پاکستان اس انٹرفیرنس کو روکے. کسی طاقت کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے. ٹھیک ہے سر, میں اس کو کنٹینیو کروں گی. ویری ویلڈ رسپانس ہے اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. راجہ عامر عباس صاحب, اب یہاں پر کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, حقیقت یہی ہے کہ تمام اداروں کو آپ نے کنٹروورشل بنا دیا ہے پی ٹی آئی. مطلب ظاہر ہے جو عدالتیں کھلی وہ کہتے ہیں جی سپریم کورٹ رات میں 12 بجے کیوں کھلی اور یہ ہوا وہ ہوا. جو آپ ان کے پلے کارڈز دیکھیں جلسے جلوسوں میں, وہاں پر تو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیولپ کر دیا. پھر آپ نے جو اسٹیبلشمنٹ ہم جس کو کہتے ہیں اس ادارے کو بھی آپ نے کنٹروورشل بنا دیا. ہم یہ سب دیکھتے ہیں, پوری سوشل میڈیا کیمپین اینڈ ایوری تھنگ. ایسے میں جوڈیشل کمیشن کا قیام کا مطالبہ عمران خان صاحب کا, اور جوڈیشل کمیشن کی قیام کی آپ کو لگتا ہے کہ ضروری ہے اور وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر سکے گا جیسے جنرل صاحب کہہ رہے ہیں, اور پھر فیصلہ اگر ان کے حق میں نہیں آتا تو قابل قبول ہوگا؟ دیکھیے, آپ کا کہنا ہے کہ جی ان اداروں کو کنٹروورشل بنا دیا گیا. اب اداروں سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا اس کو سیریسلی سوچیں, پولیٹیکل نیریٹو سے ہٹ کے, ہمارے ملک کی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل بیٹھتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں تینوں چیفز بیٹھتے ہیں, ڈی جی آئی بیٹھتے ہیں اور سینئر آرمی آفیشلز اور نیشنل سیکیورٹی کے آپ کے ایڈوائزر بیٹھتے ہیں, پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں, اور وہ اس لیٹر کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی ہم آپ یا عوام اس وقت تک نہیں دیکھ رہی ہوتی. جب وہ اس چیز کو دیکھتی ہے تو وہ 2 نتیجے اس نے بڑے کلیئرلی کر دیے, پہلی اپنی بھی میٹنگ میں بھی, دوسری میں بھی, کہ ونس دے ہیو ویری کلیئرلی اینڈ کیٹیگوریکلی اسٹیٹڈ کہ یہ پاکستان کی جو انٹرنل
ہمارے ایشوز ہیں اس میں بلیٹنٹ انٹرونشن ہے, ٹھیک ہے, انٹرفیئرنس نہیں, انٹرونشن ہے, اور فورن انٹرونشن آپ کو پتہ ہے کتنی سیریس ہوتی ہے. نمبر 2 جو بات تو آئی کہ جناب یہ جو ان سا خط ہے یہ دھمکی آمیز ہے, ٹھیک ہے, یہ کل سفیر صاحب نے بھی کہا اس کی ورڈنگز دھمکی آمیز ہیں. اب انہوں نے کیا اسکروٹنائز کرنا ہے, انٹرونشن کس چیز میں انٹرونشن ہے, کیا پاکستان میں کوئی پولیو کی مہم چل رہی تھی اس میں انٹرونشن ہو رہی تھی, کیا پاکستان کے ہیومن رائٹس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے, یا کیا پاکستان کی انہوں نے بات کی ہے 2 بڑی امپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں. ایک تو پاکستان کی, ابھی جیسے باسط صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کی فورن پالیسی, آئی ڈو ناٹ ایگری, جو فورن پالیسی ہے وہ تو اسٹیٹ کی ہے, کیا اسٹیٹ کی فورن پالیسی کے میں انٹرونشن ہوئی ہے کہ کرمنل کا دورہ کیوں ہوا یا یہ بات کیوں کی گئی, اور نمبر 2 جو ہماری پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں کیا انٹرونشن ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو عدم, ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, کہ یہ جو ہے تحریک, اور پھر اس کے کانسیکوینسز بھی وہ دے رہے ہیں کہ جی اگر یہ پاس ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, ویل گڈ انف, آپ لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تھوڑے سے پالیٹکس کو اپنی جگہ رکھی ہے, انہوں نے بیانیہ بنایا یا نہیں, لیکن اس وقت ٹائم ہے, ہائی ٹائم ہے کہ اگر اس قسم کی چیزوں کو ہم افورڈ کرتے ہیں, ہم کیا ایک اس سائفر کے ذریعے ہم اپنی پوری جو ہماری فورن پالیسی ڈیولپ ہو کے آئی ہے, جس میں کہا گیا عمران خان صاحب نے کہ جناب میرا اکیلا کا ڈیسیژن نہیں تھا, اگر میں رشیا گیا ہوں تو میں تو آن بورڈ تھے, یہ تمام چیزیں تھیں. تو اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عمران خان کو ہٹانے سے زیادہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, پاکستان میں اس قسم کی انٹرونشن یا اس قسم کی فون کالز یا اس قسم کے کیبلز پہ اب یہاں کی جو پالیسیز ہیں نہیں ہوں گی. اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ 180 ڈگری ہو گیا اس کے بعد, جیسے جنرل صاحب نے بات کی کہ جناب وہ لوگ جن کے بارے میں ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ ان کے خلاف میگا کیسز ہیں, ہمیں سیسیلین مافیا کا بتایا جا رہا تھا, ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب وہ انگلینڈ میں ایک مفرور بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی مفرور کے پاس تمام پارٹیز پچھلے 4 دن سے راؤنڈ ٹیبل کر رہی ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عوام کو کھٹک رہی ہیں, ناٹ سمپلی کہ جناب عمران خان کو آؤسٹ کر دی گیا, بیکاز پیپل ہیو ناؤ ان کا شعور جون سا ہے اس کو یہ کافی حد تک میچور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, میں اس پہ عبدالباسط صاحب آپ سے, آپ کا تجزیہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں ضرور لوں گی, لیکن نذیر لغاری صاحب کو ذرا ٹائم ان کے پاس شارٹ ہے, ان کو کہیں اور بھی جانا ہے, تو میں ذرا ان سے بات کر لوں. نذیر لغاری صاحب, اب یہ بیانیہ ہے, بن گیا ہے, بنایا گیا ہے, سیاسی ہے, لیکن ہے اب پبلک اس کو بائے بھی کر رہی ہے. میرا مختصر سا سوال یہ ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن آپ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن اس پہ بن جانا چاہیے, اور کیا وہ پھر اگین کیا وہ قابل قبول ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشری ہے اس کے پاس اپنے تو کوئی ادارے نہیں ہے وہ جس سے انویسٹیگیشن کرائے. ہمارے پاس یہ کل بات ثابت ہوئی جو نیشنل سیکیورٹی کا جو اعلامیہ ہوا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی حساس اداروں نے تحقیقات کی اور انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے. تو اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی جاتا ہے تو وہ تحقیقات کے لیے تو یہ حساس ادارے ہی استعمال ہوں گے یا کوئی اور ادارہ بھی استعمال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, جوڈیشل کمیشن جب بنتا ہے تو ظاہر ہے اس میں جوڈیشری سے ہی لوگ ہوں گے, اور جس طرح سے ایک جے آئی ٹی بنی تھی, حالانکہ جوڈیشری کے انڈر میں کام کر رہی تھی اور ایک ان کی سپرویژن بھی ہو رہی تھی. جب میاں نواز شریف کے خلاف ہو رہا تھا, جے آئی ٹی بنی تھی, اور جے آئی ٹی جو کام کر رہی تھی اس میں سیکورٹی کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے اور سویلین بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بیوروکریسی سے بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور اوپر سے ایک جج صاحب ان کو مانیٹر بھی کر رہے تھے. یہ ایک سلسلہ تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ایک براڈ بیسڈ بننا چاہیے ایک جوڈیشل کمیشن جو اس سارے معاملے کو بھی دیکھے, اور یہ 2 میٹنگیں جو ہوئی ہیں ان کے منٹس بھی دیکھے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے کہ کاز کیا ہے. ایک دورہ کاز بن گیا ہے, اور دورہ پری شیڈول تھا, پہلے سے شیڈول تھا, سارے ادارے جو ہیں وہ آن بورڈ تھے, کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا, کسی نے نہ تو پی ڈی ایم نے کوئی اعتراض کیا, نہ اپوزیشن نے کوئی اعتراض کیا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, نہ ان کے خلاف کوئی سٹینڈ لیا. آپ چلے گئے, بہت اچھا کیا, آپ نے وہاں جا کر ملاقات کی, بہت ہی اچھا کیا, پھر آپ واپس آ گئے, پھر بھی خیر ہوئی. وہاں نہ آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا, نہ کوئی ایم او یو سائن کیا, نہ ان کو کوئی یقین دہانی کرائی, اب واپس آ گئے. امریکہ کو ہو گئی تکلیف. اصل مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کو کس بات سے تکلیف ہوئی. کیا عمران خان کا اقتدار ان کو کھٹک رہا تھا؟ کیا عمران خان کی پالیسیاں صرف ماسکو جانا کھٹک رہا تھا جو پری شیڈول تھا پہلے سے, اس وجہ سے جو ہے وہ کہا کہ اس کو ہٹا دو؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ ایک وجہ تھی. وجہ جو ہے وہ لیکن خان صاحب یہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ہم اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنا رہے تھے, وہ کہتے ہیں ہم اپنی انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی بنا رہے تھے. میری بات یہ ہے کہ پہلے یہاں پہ او آئی سی ہوئی تھی, اسلامک کنٹریز کا بلاک.
نہیں میں نادیہ کہاں بنتی ہے فارن پالیسی؟ کس فیکٹری میں بنتی ہے؟ کون سا وہ کارخانہ لگا ہوا ہے جہاں پر جو ہے وہ ہم فارن پالیسی بناتے ہیں؟ اور فارن پالیسی بنانے کا ایک انڈیویجول کا کام تھا، انہوں نے کہا کہ میں پیراڈائم شفٹ کر رہا ہوں، میں اپنا قبلہ بدل رہا ہوں. امامت ہم نے ان کے حوالے کی کہ جناب آپ امام ہیں، لہذا اب آئیے ہم قبلہ بدلتے ہیں، ہم مغرب کے بجائے ہم جو ہے اب شمال کو رخ کرتے ہیں، آپ آ جائیے، بڑی مہربانی ہوگی. تو خیال ہے کہ صرف عمران خان کو امریکہ جو ہے وہ سزا دینے کے لیے وہ سمجھے گا کہ کافی ہو گیا؟ اگر آپ اس طرح کی کوئی پالیسی شفٹ، ایک تو یہ کہ آپ اس طرح کا اعلان نہیں کرتے ہیں، اپنے اقدامات کرتے ہیں، کوئی اقدامات تو نظر نہیں آتے ہیں جو انہوں نے کیے ہیں. آخری ایک دو مہینے پہلے انہوں نے پاکستان کو گروی رکھ دیا آئی ایم ایف کے، آپ کی فسکل پالیسی، آپ کی مانیٹری پالیسی حوالے کر دی آئی ایم ایف کی. اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو عالمی سرمایہ داری کے تحت کام کرتی ہے، وہ تو امریکہ اس کے اوپر خاص نظر رکھتا ہے کہ کس طرح سے ورلڈ بینک جو ہے اس کے پاس آپ کی جو ہے سارا کچھ گروی رکھا ہوا ہے. آپ کس فارن پالیسی اور کس معاشی پالیسی کی بات کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو ایک بیانیہ بنا کر بیچا جا رہا ہے، ایک منجن بن گیا ہے جس کو بیچا جا رہا ہے، ایک چورن ہے جس کو بیچا جا رہا ہے. بیچیں اللہ اللہ خیر صلاح. جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور اگر وہ مان لیتے ہیں تو ان کی بڑی مہربانی ہے. نہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے عدالتی فیصلے کون سے مانے؟ ابھی جو حالیہ عدالتی فیصلے انہوں نے مانے ہیں، جو کچھ کہا گیا تھا کہ جناب آپ سر ٹھیک ہے، بالکل درست آپ کی بات ہے، بالکل درست آپ کی بات ہے. لیکن آپ نے جو معاشی پالیسی اور اسٹیٹ بینک کی بات کی، آپ نے کہا کسی کو اعتراض نہیں تھا. سر جن کو اعتراض تھا انہوں نے جب بل پیش ہوا تو وہ بیچ میں سے غائب ہو گئے، اور پھر بل یہاں پر پیش ہو گیا اور بل منظور بھی ہو گیا، باوجود اس کے کہ سینٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت نہیں تھی. تو یہاں پر تو ہمارے یہاں اس طرح سے گیمز چلتے ہیں. بٹ اینی ویز اس کے یہ جو نیریٹو بلڈ ہو گیا ہے، اینٹی امریکن اور اینٹی سینٹیمنٹس کو مستقل اجاگر کیا جا رہا ہے، امریکہ اور یہ سب جو نعرے لگ رہے ہیں اس کے خلاف، اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کیا ہوں گے، ریاست کو آگے جا کے کیا فیس کرنا ہوگا. احسن اقبال صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی، جب یہ اس کو پبلک کر دیں، جو سیکرٹ ایکٹ ہے، جو آپ کا سائفر ٹیلی گرام ہے، تو احسن اقبال صاحب نے کہا کہ اس لیے ہمیں امریکہ سے اجازت لینی ہوگی. سیکرٹ ایکٹ کو کہ کیا اس کے خدوخال ہوتے ہیں اور کیا اس کا طریقہ کار ہوتا ہے اگر کوئی پبلک کرنا چاہے. میں ذرا باسط صاحب سے پوچھوں گی، لیکن مختصر سا بریک. جی ناظرین، پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور عبدالباسط صاحب، کوٹ ان کوٹ احسن اقبال صاحب کی بات، عمران خان قومی سلامتی اور خارجہ معاملات کو سیاست کی بھینٹ چڑھا رہے ہیں، مراسلے میں امریکن ڈپلومیٹ کی گفتگو بھی شامل ہے، اسے پبلک کرنے سے پہلے امریکہ سے اجازت لینی ہوگی. سر یہ کیا معاملہ ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، آپ بہتر طور پہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ اگر پبلک کرنا چاہیں تو کیا اس کے ایس او پیز ہوتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو سائفر ٹیلی گرام کو آپ پبلک نہیں کر سکتے. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ تو یہی کہتا ہے، کیونکہ وہ ایک آفیشیل سیکرٹ چیز ہے، کانفیڈینشیل ہے، اس کو پبلک نہیں ہو سکتا. وہ اس کا کچھ پیریڈ ہے، 10 سال ہے، 15-20 سال ہے، جتنا بھی ہے. لیکن وہ جو بالکل ٹاپ سیکرٹ کمیونیکیشنز ہوتی ہیں وہ کبھی پبلک نہیں کی جاتی. جہاں تک یہ بات کہ ہمیں امریکہ سے اجازت لینا ہے، ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. آپ امریکہ کی اجازت کے بغیر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن آبویسلی جب آپ اس کو پبلک کریں گے تو امریکی تو اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. اگر انہوں نے فار ایگزامپل یہ بات کہی بھی ہے جو ٹیلی گرام میں لکھی ہے اور جو خان صاحب کلیم کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کا بھی ذکر ہے، نو ووٹ نو کانفیڈنس موشن کا بھی ذکر ہے، تو امریکی کہہ دیں گے کہ ہم نے تو کہا ہی نہیں، آپ کے سفیر نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، انہوں نے ہماری بات کو صحیح سمجھا نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم اس کو پبلک کر بھی دیں گے تو کیا ہم سروس کریں گے اپنی قوم یا اپنے ملک کی. کیونکہ امریکیوں نے اگر یہ کہا بھی ہے تو وہ کبھی تسلیم تو نہیں کریں گے کہ انہوں نے یہ کہا ہے. تو آپ مزید کنٹروورسیز پیدا کریں گے ان چیزوں کو پبلک کر کے، ایسا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. دوسری بات یہ کہ بھی یاد رہے آپ کے ناظرین کو، دیکھنے والوں کو، کہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ امریکیوں نے ہمارے سفیر کو نہیں بلایا تھا کہ جی آپ ذرا آئیے اور ہم آپ سے کچھ خاص بات کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہم کانسپریسی کر رہے ہیں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کانسپریسی کر رہے ہیں آپ کے خلاف. یہ میٹنگ ہمارے سفیر نے ریکویسٹ کی تھی ان سے، اور یہ ایک فیئر ویل کال تھی آپ یوں کہہ لیجئے. اور اس میں یہ ایک انفارمل سی میں سمجھتا ہوں، کوئی آفیشیل گفتگو بھی میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کو ایک انفارمل گفتگو کنورسیشن کا نام دیتا ہوں، جو کہ انہوں نے کنوے کی. اور ایک 20 گریڈ کا آفیسر جو ہمارے یہاں جوائنٹ سیکرٹری ہے، اس لیول پہ یہ گفتگو ہو رہی ہے. اور پھر ہمارے سفیر نے آخر میں آ کر کہا، جو میں نے تقریباً کوئی 3 ہفتے پہلے کہا تھا، کہ ہمارے سفیر نے ایک اسیسمنٹ دی ہے اور ایک ریکمنڈیشن دی ہے کہ آپ، کیونکہ انہوں نے ایک ان ڈپلومیٹک لینگویج استعمال کی ہے جو کہ ہوتی نہیں ہے، تو آپ ان سے اسلام آباد میں ایک پروٹیسٹ کر دیجئے. اگر کوئی بہت سیریس بات ہوتی تو ہمارے سفیر شاید کچھ اور ریکمینڈ کرتے.
اب اگر صرف ڈیمارش سے ہی معاملہ حل ہو جاتا ہے تو پھر آپ اس کو دیکھ سکتی ہیں کہ اس کی معاملے کی سنگینی نوعیت کیا ہے، سنگینی کی کیا کتنا سنگین نوعیت کا معاملہ ہے۔ اگر صرف ڈیمارش سے ہی معاملہ حل ہو جانا تھا تو ڈیمارش پہلے ہی کر دینا تھا۔ اب قریشی صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیمارش اس لیے نہیں کیا کہ OIC کی میٹنگ ہونے جا رہی تھی۔ بابا یہ ڈیمارش ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اس کو پبلک میں کریں، وہ تو ایک میٹنگ ہوئی 7 مارچ کو، پبلک میں میٹنگ تو نہیں ہوئی نا، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں ہوئی، تو آپ نے بھی یہاں CDA جو ہیں امریکی CDA کو یہاں بلا لینا تھا اور ڈیمارش کر دینا تھا، بات ختم ہو جاتی۔ لیکن آپ لوگوں نے اس کو بات وہی ختم ہو جاتی، وہی ختم ہو جاتی۔ تو اگر کانسپریسی واقعی ہے جو یہ کلیم کر رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ معاملہ ریزالو ہو سکتا ہے۔ یہ پولیٹیکل ریٹرک ہے، پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے استعمال ہو۔ میں راجہ صاحب سے اس بات پہ ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ اب لوگوں کا جو ایک تھوڑا سا ڈسکمفرٹ ہے کہ وہ لوگ مثال کے طور پر ڈان لیگز ہم نے ذکر سنا، وہ لوگ جی کیوں آ گئے، ان کو آپ نے ایک دفعہ سبک دوش کیا، وہ اب اسپیشل اسسٹنٹ بن گئے، وہ لوگ جو کرپشن میں انوالو تھے، نیپے کیسز، یہ ایک عوام میمو گیٹ ہے، یہ عوام میں ایک بے چینی ضرور ہے، اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو اس طرح پریزنٹ کرنا کہ جی کانسپریسی ہو گئی اس حکومت کے خلاف، میرے لیے ذرا ہضم کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، ذرا اس پہ رسپونڈ کیجیے گا کہ اب کانسپریسی کی بات کو ہضم کرنا باسط صاحب کے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہر ہے ابھی اس میں کلیئرٹی نہیں ہے، وہ ایک پولیٹیکل بیانیہ ضرور ہے، لیکن سر یہ جو ہم اینٹی امریکن ہم نے ایک نیریٹو بلڈ کر دیا ہے، اس کی کاسٹ پے کرنا ہوگی فیوچر میں، اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اور پھر ہماری آگے فارن پالیسی کیسے چلے گی؟ مجھے تو شہباز شریف صاحب کی بات بھی یاد آ جاتی ہے کہ بیگرز آر ناٹ دا چوزرز۔ دیکھیے جسٹ آن دا لائٹر سائڈ، باسط صاحب میرے لیے بہت محترم ہے، رمضان میں اگر چیز ہضم نہیں ہو رہی تو نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ جسٹ آن دا لائٹر سائڈ، دیکھیے پاکستان کے لیے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا بگاڑ کسی طریقے سے بھی سود بند نہیں ہے، سپر پاور ہے، ہر ایک کا ہمسایہ ہے، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے کہ امریکہ نے کس حد تک آگے گیا ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے۔ 2016 سے کم از کم آن ریکارڈ ہے، اس سے پہلے 90 کی دہائی سے شروع ہے اور 2016 سے آن ریکارڈ آنا شروع ہو گیا کہ بھارت کے ساتھ جو امریکہ کے معاہدات ہیں، 5 کم از کم جو میجر معاہدات ہیں، ان کی روح سے بھارت جو ہے وہ اس کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے ایک لحاظ سے، اور وہ کس لیے اسٹریٹجک پارٹنر ہے؟ بھارت کو خطرہ کس سے ہے؟ پاکستان تو بھارت کے خلاف وہ بڑے عزائم نہیں رکھتا، نمبر 1۔ نمبر 2، گزشتہ 20 دہائیوں 2 دہائیوں سے اس سے زیادہ سے امریکہ ہمارے ہمسائے موجود تھا افغانستان میں، داعش بھی ان کے نیچے پروان چڑھی، TTP بھی ان کے نیچے پروان چڑھی، وہیں سے پاکستان میں بے شمار حملے ہوئے، آج بھی ہو رہے ہیں پاکستان کے اوپر۔ تو نیٹو کی پوری موجودگی کے باوجود بھی اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ امریکہ کی اچھی نیت کا اندازہ نکالیں۔ امریکہ کو پاکستان نے یہاں سے نکلنے میں پوری طریقے سے مدد کی، اپنا پورا پولیٹیکل کیپٹل لگا دیا طالبان سے بات چیت کرا کے، اس کے بعد پاکستان سے اب کیا ہو رہی ہے وہ بھی پاکستان میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ ان حالات میں اگر پاکستان اپنا جو فارن پالیسی شفٹ آٹومیٹکلی تھا، پاکستان کو آلریڈی ایگزسٹنگ تھا، آن گراؤنڈ تھا یہ کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے تھے، حالانکہ امریکہ اس کو پسند نہیں کر رہا تھا، امریکہ کو ون بیلٹ ون روڈ پسند نہیں ہے، امریکہ کو سی پیک پسند نہیں ہے، امریکہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ گوادر کی جو اسٹریٹجک پورٹ ہے وہاں پر امریکہ کے علاوہ یا پاکستان کے علاوہ کسی حد تک کسی اور نیوی کا وہاں پہ تعین ہو سکے، تو امریکہ کو بہت ساری چیزیں ناپسند ہیں۔ امریکہ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ اگر یہ افغانستان سیٹل ہو جائے اور کیسپین سی کی ریسورس ایکسپلائٹ ہونا شروع ہو جائے اس ریجن سے، تو امریکہ کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے پاکستان کا امریکہ کے ساتھ خود تو ہم تعلقات بگاڑنا نہیں چاہتے، لیکن امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنا چاہتا ہے۔ دیٹ از the point that needs to be assessed. Having said that, yes, Pakistan has to change course. اور کورس چینج کرنے کے لیے آپ بیچ مجدار کے کسی سے نیچے سمندر میں چھلانگ نہیں لگا دیتے، ٹائم لگتا ہے اس کے اوپر۔ بحری جہاز کو بھی جب موڑتے ہیں تو اس کا بھی بہت بڑا ایک ٹرننگ ریڈیس ہوتا ہے، گاڑی کا بھی ہوتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ وی آر ڈوئنگ دیٹ، اور اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی ایسا ہارم نہیں تھا، بیکاز وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ ایٹ دی کاسٹ آف یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ ہم تو پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ جنرل صاحب بریک لے لیتے
راجہ میرا بات صاحب مجھے دو امپورٹنٹ چیزیں، ایک تو یہ کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، انسٹیبلٹی وہ اپنی جگہ ہے، بٹ جو آئینی بحران ہے اس سے جو پنجاب کی صورتحال ہے پچھلے 21 دن سے بغیر کسی حکومت کے پنجاب چلے جا رہا ہے، ملک کا سب سے بڑا صوبہ۔ دوسرے دو امپورٹنٹ کیسز، متوقع کیسز خان صاحب پہ، توشہ خانہ اور ابھی جو ہیلی کاپٹر کے حوالے سے کتنی جان ہے، کیونکہ کہا پی ایم ایل اے نے کہا ہے کہ انتقام نہیں لیں گے، حساب ضرور ہوگا۔ دیکھیے بالکل حساب ہونا چاہیے، چاہے اس حکومت ہے، گزشتہ حکومت ہے، اور وہ بتائیں کہ اگر ہیلی کاپٹر کے وہ کیسز ہیں کہ جی اتنا ایکسپینسز اس پہ آئے ہیں تو اس کا ایک ٹیبل بنائیے اور دیکھیے کہ اگر وہ روڈ سے موو کرتے ہیں تو کتنی سیکیورٹی انگیج ہوتی ہے، کتنے لوگ انگیج ہوتے ہیں، کتنی روڈز روکنی پڑتی ہیں، کیا سیکیورٹی تھریٹ تھا، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جب اس کی ایک آپ کمپیریٹو چارٹ بنائیں گے تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر وہ روڈ سے جاتے اور ڈیلی آتے جاتے تو وہ آپ کا جو ایکسپینڈیچر کیوں آتے جاتے، وہ پی ایم ہاؤس میں ہی رہتے، یہ تو وہ کہتے تھے کہ میں پی ایم ہاؤس کا خرچہ بچا رہا ہوں اس لیے میں بنی گالا میں رہ رہا ہوں۔ یہ بھی تمام فگرز کی بات ہے کہ خرچہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خرچہ وہاں پہ کتنا ہو رہا ہے۔ توشہ خانہ میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی لا کو وائلیٹ کیا ہے، لا کیا ہے کہ اگر آپ کو 20% یا 50% پہ اجازت ہے تو ونس یو بائی دیٹ وہ آپ کی ایک پراپرٹی بن جاتی ہے۔ ہمارا آئین کہتا ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی کو کسی بھی انداز میں انجوائے کرنے کا حق رکھتے ہیں، یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ بے شک نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ کتنی مطلب مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا، ویسے معذرت کے ساتھ یہ بڑی عجیب غیر اخلاقی سی اور مایوس سی تھوڑی سی بات ہے کہ بندہ کسی کو گفٹ دیتا ہے، اور یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں، اگر آپ نے لے بھی لیا آپ اپنے استعمال میں رکھ لیں جو آپ کا قانون کہتا ہے، بٹ آگے بیچ دیے، کہیں نہیں کہتا کہ آپ بیچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نہیں بیچ سکتے، مگر قانون قطعاً نہیں کہتا۔ اس کے بعد بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے عمران خان وہ شخص کہ جو اپنا بنی گالا کا گھر کہتا ہے میرے بعد شوکت خانم کو جائے گا، جو اپنی دوسری پراپرٹیز کا کہتا ہے وہ شوکت خانم کو جائیں گے، اور یہ میگر سا ایک توشہ خانہ کی گھڑی کی بات آ جائے تو دس ساؤنڈز ٹو می کہ یہ ایک بڑے ریڈیکولس سی بات ہے، بٹ اگین کورٹس آر دیئر تو اس کو کورٹس میں لے جائیں وہ، اور جون سا بھی فورم ہے وہاں پہ۔ لیکن ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے، اگر نیب کو ختم کرنا ہے یہ کس قسم کا کیس بنائیں گے مجھے سمجھ نہیں آ رہا۔ اور اس کیس کے ساتھ ساتھ خدا را ایک چیز امپورٹنٹ ذہن میں رکھیے کہ ایک طرف ایک گھڑی کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف وزیر اعظم صاحب کے وہ جو ٹی ٹی کے اربوں روپے کی کیس ہیں وہ کہاں چلے گئے، وہ ڈائریکٹر ایف آئی اے غائب ہو گیا، اس کو فارغ کر دیا گیا۔ سو پیپل آر ناٹ بلائنڈ، وہ دیکھیں گے گھڑی ایک طرف یہ تمام چیزیں، ایک طرف اومنی گروپ، یہ تمام چیزیں دیکھیں گے بن گیا تھا تو ان سے یہ گھڑی والی بات دس از دا ریزن وائی پیپل آر کمنگ آؤٹ، اور یہ وہ ریزن ہے۔ باسط صاحب کا تجزیہ بھی جانوں گی۔ باسط صاحب یہ جو توشہ خانہ ہوتا ہے، کیونکہ ابھی وزیر اعظم کے بعد سابق وزیر اعظم کے صدر کے حوالے سے بھی ابھی خبریں آ رہی ہیں، تو اس سے اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس کہ اگر آپ نے اس کو بائی کر لیا ہے ایز پر لا یا ایز پر ایس او پی کہ جی آپ نے 50% دے دیا، 20% دے دیا، اس کے بعد چلے آپ نے دے دیا، آپ نے اپنے پاس رکھ لیا، لیکن پھر آپ نے جا کے کہیں وہ لاہور کے جیولرز کو اور پھر دبئی کی مارکیٹ میں اس کو جا کے سیل کر دیا، اس میں بھی کوئی معیوب بات نہیں لگتی؟ نہیں، معیوب بات تو ہے، کیونکہ قانون جس طرح راجہ صاحب نے کہا اسے بندش نہیں لگاتے، کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن آپ کو ایک کراؤن پرنس یا سربراہ مملکت یا حکومت کوئی بہت قیمتی تحفہ دے رہا ہے تو یوزلی اس طرح ہوتا نہیں ہے، کم از کم میں نے کسی اور ملک میں اس قسم کی چیز نہیں دیکھی کہ آپ کو اس قدر قیمتی تحائف مل رہے ہوں اور آپ ان کو سر عام بیچ رہے ہوں، اس طرح ہوتا نہیں ہے۔ ڈپلومیٹکلی بھی اپنے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس لیول پہ آ گئے ہیں، مجھے تو یہ معیوب لگتا ہے، سچی بات ہے، کیونکہ اگر محمد بن سلمان نے کوئی تحفہ دیا ہے، محمد بن زید نے کوئی تحفہ دیا ہے تو اس کو فارن آفس میں رکھ دیں، کسی اور جگہ پرائم منسٹر آفس میں رکھ دیں، جو پڑے ہوئے بھی ہیں۔ اگر آپ پچھلے دیکھیے ابھی فارن آفس آپ چلے جائیے تو لابی میں آپ کو بے شمار تحائف نظر آئیں گے جو پہلے وزراء اعظم کو یا یا مملکت سربراہان کو ملے ہیں، وہ ہم نے سارے شو کیسز میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو سجا کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہی بھی چیز اس طرح ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال نہیں ہوئی۔ لیکن قانونی اعتبار سے جس طرح صاحب نے کہا قدغن کم از کم نہیں ہے، لیکن ڈپلومیٹکلی معیوب ضرور ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ عبدالباسط صاحب، آپ کا بھی شکریہ، عامر عباس صاحب آپ کا بھی شکریہ، نزیل غاری صاحب کا بھی یہاں پہ شکریہ کروں گی۔ تو دو چیزیں ہیں، اب لیٹس سی کہ قانون کس طرح سے حرکت میں آتا ہے، اور اگر انتقام نہیں ہوگا تو بہرحال احتساب ہوگا، یہ بات کہی گئی ہے اس حکومت کی جانب سے۔ تو وقت آئے گا تو پھر ان چیزوں پہ دیکھیں گے۔ اوپر سے فارن فنڈنگ کیس والے کی بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے، آگے کیا پلاننگ ہے میرے خیال آنے والے دنوں میں مزید انفولڈ ہوگی۔
پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.